ہمارا مین مقصد جو ہے گورنمنٹ اسکولوں میں ECD کے بچوں کو کس طریقے سے ٹرین کیا جاتا ہے, کس طریقے سے ان کو پڑھایا سکھایا جاتا ہے, پرائیویٹ اسکولوں اور گورنمنٹ اسکولوں میں کیا کیا فیسلٹیز موجود ہیں, اس حوالے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ ڈان پبلک اسکول کے پرنسپل عباس صاحب موجود ہیں, تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم. تو سر سب سے پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں گے. میں غلام عباس ڈان پبلک اسکول کا پرنسپل, میں اس سسٹم کو ایڈمنسٹر کر رہا ہوں. تو ٹھیک ہے سر, آپ اس سسٹم کو ہیڈ کر رہے ہیں, تو ECD کے حوالے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں. ECD کے کلاسز ہیں ان کا آپ ہمیں وزٹ کروائیں گے. تھینک یو سو مچ. آپ کا اس پروگرام کا میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اسکول بھی آپ نے وزٹ کر لیا, کہ آئے ہم وزٹ کرتے ہیں ہمارے کلاس میں, ECD کے سیکشن میں آپ وزٹ کرا لیتا ہوں. اوکے, تو آئیں ناظرین, ہم کلاس کے اندر چلتے ہیں. تو کلاس میں بچے اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ گڈ مارننگ بچوں, کیا حال ہے بچے, ٹھیک ہیں آپ سب؟ تھینک یو. سیٹ ڈاؤن پلیز. بے کی آواز با, بے کی آواز با, با اور الف کی آواز آ, با اور آپ کو ملانے سے با, با اور الف کو ملانے سے با, با کی آواز با. ناظرین, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. ہم اس وقت KG2 کلاس میں ہیں. تو یہ لوگ ابھی اردو کی کلاس تھی تو اردو سیکھ رہے ہیں یہاں پہ. تو ابھی ٹیچر پڑھا رہی تھی بے اور الف کو ملانے سے کیا آواز نکلتی ہے, ان کی آواز سکھا رہی تھی. ہم رینڈم کسی بچے کو کھڑا کریں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کیا سمجھ میں آیا ہے. جی بیٹا, آپ کھڑے ہو جائیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے بیٹا, کیا نام ہے آپ کا؟ عزا. ہمارے ساتھ عزا موجود ہے. عزا ہمیں بتائے گی کہ یہ کیا ہے. پا آ پا. گڈ. پا آ کو ملانے سے کیا آواز نکلتی ہے؟ پا. پا. ٹھیک, ویل ڈن. اور کون بتائیں گے ہم؟ ایک اور بچے سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا نام ہے بیٹا؟ سرات. سرات. سرات ہمیں بتائیں گے کہ یہ کیا ہے؟ ٹا آ ٹا. ٹا آ کو ملانے سے کیا بنتا ہے؟ ٹا. ویری گڈ, ویل ڈن. اردو کی کلاس ہے تو اس سے ہٹ کے بھی کچھ پوچھتے ہیں بچوں سے. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بیٹا؟ ایمان بیگ. ایمان بیگ. تو ابھی پویم آپ سنائیں گی؟ یس. کون سا پویم سنائیں؟ One little fingers, one little finger, one little finger, step, tap, tap. Point to the ceiling, point to the floor, put them on your lap, lap, lap. Two little fingers, two little fingers, two little fingers, tap, tap, tap. Point to the ceiling, point to the floor, put them on your lap, lap, lap. Three little fingers, three little fingers, three little fingers, tap, tap, tap. Point to the ceiling, point to the floor, put them on your lap, lap, lap. Four little fingers, four little fingers, four little fingers, tap, tap, tap. Point to the ceiling, point to the floor, put them on your lap, lap, lap. Five little fingers, five little fingers, five little fingers, tap, tap, tap. Point to the ceiling, point to the floor, put them on your lap, lap, lap. 10 little fingers, 10 little fingers, 10 little fingers, tap, tap, tap. Point to the ceiling, point to the floor, put them on your lap, lap, lap. Thank you. تھینک یو, ویل ڈن. سارے مل کے کلپ کرتے ہیں. ایکسلنٹ. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بیٹا؟ عبدالستار. عبدالستار. عبدالستار, آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ تلاوت. تلاوت, ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الا الناس من شر الوسواس
الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ ویری گڈ. تو ناظرین ہم اس وقت KG1 کلاس میں ہیں. بچے یہاں پڑھائی میں مصروف ہیں تو کیا کر رہے ہیں آئے چل کے دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بیٹا کا؟ دیان کیا کر رہا ہے ابھی؟ ٹریسنگ کی پریکٹس کر رہے ہیں آپ؟ ہاں. اچھا ٹھیک ہے. تھوڑا سا آپ یہاں پہ پریکٹس کر کے آپ ہمیں دکھائیں. ٹھیک ہے. پہلے بیٹھے. شاباش بیٹے. ہاں ٹھیک ہے. ابھی دیکھ کے پریکٹس کر رہے ہیں یہاں پہ بچے. تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. Across, slant on, across. Wow, good, nice. Nice. Lay down and cross. Well done. Are you right proper line? Across, lay down and cross. لوگ دیکھ رہے ہیں بچے بالکل راؤنڈ میں بیٹھے ہیں. تو بچوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ ابھی کیا ہمیں سنانے والے ہیں. کیا آپ سنائیں گے بچے؟ بتائیں. بابا بلیک شپ. ٹھیک ہے. بابا بلیک شپ ہمیں سنائیں گے. سارے مل کے زور سے ہمیں سنانا ہے. ٹھیک ہے. ابھی اسٹارٹ کریں. شاباش. ہمارے ساتھ ٹیچر موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو میڈم آپ کا نام کیا؟ میرا نام وسیم بانو ہے. وسیم بانو. تو کب سے آپ یہاں ٹیچنگ کے ساتھ منسلک ہیں آپ ہمیں بتائیں گے؟ تقریباً 1 سال ہو رہے ہیں. 1 سال ہو رہے ہیں. تو بچوں میں کیا کیا وہ صلاحیتیں ہیں؟ جیسے کہ کچھ بچوں میں رائٹنگ اسکلز زیادہ ہوتی ہیں، تو کچھ میں اسپیکنگ، کچھ میں سانگز گانے کی، اور کچھ میں دوسری جو آرٹ وغیرہ ہیں. تو آپ بچوں کو کس لیول پہ جج کرتی ہیں؟ جب ہم کلاس میں جاتے ہیں تو بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی مینٹل لیول کیا ہے، اور ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں. آرٹس میں لیتے ہیں یا کوئی پوئم سنگ کرتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں بچوں کے اندر کس چیز کی انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ. اچھا. تو بچوں میں ظاہر سی بات ہے مختلف چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں. ان کو جج کر کے آپ ان کی صلاحیتوں کے حوالے سے ان کے پیرنٹس کے ساتھ بھی ڈسکس کرتی ہیں یا آپ کیا کرتی ہیں؟ ہاں، ہم پیرنٹس کے ساتھ اکثر ڈسکس کرتے ہیں. ان کے مینٹل لیول کو دیکھ کے سجیشنز دیتے ہیں. ٹھیک. تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ECD کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ہمیں ECD کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے بتائیں گے. ECD کی اہمیت اس لیے ہے کہ 0 سے 8 سال کے ایج میں بچوں کی برین ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. برین ڈیولپمنٹ اس ایج میں زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے برین، اس لیے ہم اس کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. جی بالکل. اس ایج میں جو ہے بچوں کی مینٹل گروتھ زیادہ ہوتی ہیں، تو بچوں کو جو کچھ سکھایا جاتا ہے وہ کبھی نہیں بولتے. تو اسی لیے آج کل جو ہے ECD کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولوں میں بھی اور ہنزا میں خاص کر کمیونٹی اور پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے ذریعے سے گورنمنٹ اسکول میں بھی اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے. اس کی ضرورت ہے کہ پورے GB میں اس کو انٹروڈیوس کروایا جائے تاکہ بچوں کی مینٹل جو گروتھ ہے وہ صحیح طریقے سے ہو جائے. تو تھینک یو میڈم. ویلکم. ہمارے ساتھ ایک اور ٹیچر موجود ہے ECD کی، تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. تو میڈم آپ کا نام؟ میرا نام دلشاد ندیم ہے اور میرا تعلق حیدرآباد سینٹر سے ہے، اور میں اس انسٹیٹیوشن سے 4 سالوں سے کام کر رہی ہوں. بینگ SST ٹیچر. میری جو ماسٹر ڈگری ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہے، اور میں 4 سال سے اس ادارے میں انسٹیٹیوشن میں ایز اے ٹیچنگ اپنے سروسز میں پیش کر رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو ہم اس وقت جو ہے ECD کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ ECD کی کوئی ٹریننگ لی ہے آپ؟ جی، میں نے 2010 میں ہاشو راولپنڈی سے میں نے ECD کی ٹریننگ لی تھی. بیسکلی جب میں نے جب اپنی ماسٹرز کمپلیٹ کی انٹرنیشنل ریلیشنز میں، کیونکہ اٹ از اے بگ ڈفرینس بٹوین ECD اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز. بس آج کل جو ماڈرن جو ایرا آیا ہے ECD کے حوالے سے، جو ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ خود کے بینگ اے پیرنٹس مجھے یہ ریئلائز
रियलाइज़ हुआ कि नहीं मुझे भी ACD की ट्रेनिंग लेनी चाहिए ताकि मैं अपने बच्चों के साथ उनकी अच्छी तरबियत और उनकी ग्रूमिंग करूँ इन द लेटेस्ट एरा में. तो ECD इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अर्ली चाइल्ड, क्योंकि इमाम का भी फरमान है कि बच्चों की जो तालीम तरबियत है वो घर से होती है. इट्स नॉट एन इंस्टीट्यूशन. अगर हम घर से बच्चों की तालीम, क्योंकि ECD का मतलब है अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की है, क्योंकि डेवलपमेंट मीन कि इट्स नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन, इट्स रिलेटेड फॉर द होल होलिस्टिक डेवलपमेंट. सो दैट्स व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन ECD. एंड इस ट्रेनिंग के बाद मैंने किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ाया नहीं ECD को, बल्कि मेरा जो है ट्रेनिंग ली, फिर उसके बाद मैंने अपने बच्चों के ऊपर मैंने ये चीज़ इम्प्लीमेंट की और फर्दर अभी मैं यहाँ पे एज ए इंस्टीट्यूशन में काम कर रही हूँ. अच्छा, बहुत ज़बरदस्त कि आप एक माँ भी हैं तो एक टीचर भी हैं. पूरी दुनिया में हम देखते हैं ECD के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. इसकी अहमियत और इफ़ादियत के हवाले से बताएंगी. और अगर किसी स्कूल में ECD की क्लासेस नहीं चलाई जाती हैं, उनको रैंडम पढ़ाया जाता है उसमें, और जिस स्कूल में ECD की जो क्लासेस चलती हैं उन बच्चों में क्या डिफरेंस देखती हैं? ज़ाहिर सी बात, इज़ अ बिग डिफरेंस होगा बिटवीन अगर किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर ECD या प्ले ग्रुप ना हो वहाँ पे, क्योंकि रिसर्चर ये कहते हैं कि अगर आप बच्चे को 5 इयर्स में अगर जितना आप सिखाएंगे वो पूरी होल उसकी पर्सनालिटी जो है वो 5 इयर्स की वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करेगा. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिग डिफरेंस हो, क्योंकि प्ले ग्रुप में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, क्योंकि 2 इयर्स के भी हो, 0 to 3 इयर्स के भी बच्चे होते हैं, 4 इयर्स के बच्चे होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे क्या करता है, इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करता है. वो इस चीज़ को हम एक्सप्लोर तो ज़्यादा नहीं कर सकते उस टाइम पे, लेकिन बच्चा अपने सराउंडिंग, अपने क्लासरूम की जो, क्योंकि रूपानी के अंदर आपने देखा बहुत सारा मटीरियल वहाँ पे लगा जो उसके डेली लाइफ में उसकी यूजेशन होती है. अगर वो बच्चा इस चीज़ को स्कूल जाता है, उस बच्चे को वो बच्चा ऑब्जर्व करता है, वो बाहर इन्वायरमेंट को देखता है, फिर वो रिलेट करता है कि आया क्या मेरी ज़िंदगी में, जिस तरह मेरी क्लास में मेरी टीचर जिस तरह मेरी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग करती है, क्या वो मेरे माशरे के अंदर हो रही है, क्या मेरे घर के अंदर वो चीज़ हो रही है. तो वो बहुत सारा उनके जो पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, क्योंकि टीचर वहाँ पे उनको गाइडलाइन दे रही है और बच्चा इस चीज़ वो अपने माइंड में इनकोड कर रहा होता है बच्चा, और फिर वो जाके फिर नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ की इम्प्लीमेंट करता है. इसलिए ECD बहुत लाजमी किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए. ओके, थैंक यू मैम. थैंक यू.